حسن پھولوں میں تیرا برگ، میں اشجار میں تو، حسن پھولوں میں تیرا برگ، میں اشجار میں تو، چاند تاروں میں تو ہی اور ہے کہسار میں تو، ذکر کرتی ہے تیرا خشک و تری کی ہر شے، ذکر کرتی ہے تیرا خشک و تری کی ہر شے، قمریوں اور دل کے بھی اذکار میں تو، قمریوں اور دل کے بھی اذکار میں تو، چاند تاروں میں تو ہی اور ہے کہسار میں تو ہمیشہ ہی سے تھا اور ہمیشہ ہوگا، تو ہمیشہ ہی سے تھا اور ہمیشہ ہوگا، ہر زمانہ ہے تیرا وقت کی رفتار میں تو، ہر زمانہ ہے تیرا وقت کی رفتار میں تو، چاند تاروں میں تو ہی اور ہے کہسار میں تو، یہ گناہگار کمال اور کہاں حمد تیری، یہ گناہگار کمال اور کہاں حمد تیری، شکر ہے تیرا خدا میرے ہے اشعار میں تو، شکر ہے تیرا خدا میرے ہے اشعار میں تو، چاند تاروں میں تو ہی اور ہے کہسار میں تو، خدا کا نور آیا صاحب کتاب آیا، خدا کا نور آیا صاحب کتاب آیا، زمانہ جاگ اٹھا ذہن بشر میں انقلاب آیا، زمانہ جاگ اٹھا ذہن بشر میں انقلاب آیا، سبق وحدانیت کا بھول بیٹھے تھے جہاں والے، یقین کی تیرا بستی میں وہ بن کے آفتاب آیا، یقین کی تیرا بستی میں وہ بن کے آفتاب آیا، زمانہ جا
جاگ اٹھا ذہن بشر میں انقلاب آیا خدا کا نور آیا صاحب کتاب آیا بہار ہے دو عالم دست بوسی کے لیے آئی وفا کے گلستان میں جس گھڑی رش کے گلاب آیا خدا کا نور آیا صاحب کتاب آیا زمانہ جاگ اٹھا ذہن بشر میں انقلاب آیا کمال اس در سے خالی آج تک کوئی نہیں لوٹا گیا جو بھی مدینے وہ ہمیشہ کامیاب آیا گیا جو بھی مدینے وہ ہمیشہ کامیاب آیا خدا کا نور آیا صاحب کتاب آیا زمانہ جاگ اٹھا ذہن بشر میں انقلاب آیا خیالوں میں مدینہ رہا ہے خیالوں میں مدینہ رہا ہے میرا دل سوئے طیبہ جا رہا ہے مدینے کی طلب ہے آرزو ہے مدینے کی طلب ہے آرزو ہے غم فرقت میں دل گھبرا رہا ہے غم فرقت میں دل گھبرا رہا ہے نبی کے حسن حسنا پہ چل کر نبی کے حسنا پہ چل کر کوئی جنت میں گھر بنوا رہا ہے کوئی جنت میں گھر بنوا رہا ہے میرا دل سوئے طیبہ جا رہا ہے صدا دیکھو کہیں سے آ رہی ہے صدا دیکھو کہیں سے آ رہی ہے کمال اب جلد طیبہ جا رہا ہے کمال اب جلد طیبہ جا رہا ہے خیالوں میں مدینہ آ رہا ہے میرا دل سوئے طیبہ جا رہا ہے
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فراغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج کی اس نشست میں آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم ولایت عالم اسلام میں منایا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت کا ایک ایک پہلو کو اجاگر کریں تو ہمیں ہدایت کے وہ نمونے ملتے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی عظمت اور اسلام کی بلندی، جس میں سب سے پہلے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خلاف آواز بلند کی اور لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ فرمایا دین النصیحہ، دین اسلام ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ آپ لوگ شرک اور بدعت کو اور دیگر معاملات کو چھوڑ کر آپ اس ایک اللہ کو ماننے پر تیار ہوں۔ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے۔ سورہ اخلاص میں پوری اس کی تشریح کی گئی ہے۔ او پروفٹ یو سے گاڈ از ون، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو ان کی شخصیت کا عالم، پوری تاریخ، سیرت النبی کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ آپ کی شخصیت کیا تھی۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب بھیجی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا جسے قرآن کہتے ہیں، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن کریم ابد تک کے لیے آخری نمونہ ہے، حضور آخرت تک کے لیے آخری نمونہ ہے، اور حضور کی سیرت مبارکہ کے کسی بھی پہلو کو دیکھیں تو حضور کی عظمت، حضور کی بلندی قرآن کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور مقام مستویٰ جب بلند کیا تو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور پھر سب سے بڑی جو بلندی حضور کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سیرت کا یہ پہلو ہے جو عام انسانیت کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں ہدایت کے کتنے پہلو ہیں۔ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کو ایک مانو، فلاح پا جاؤ گے۔ مگر انسانیت نے اس میں بڑا جبر کیا، اور حضور کی پوری زندگی اس جد و جہد میں رہی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ داخل ہوئے۔ جب پیغام ان تک پہنچا لوگوں کو تک صحابہ کرام کے ذریعے سے، اور بڑے بڑے جید جو حضور کے قرب میں تھے ان کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا۔ آج ان کی عظمتوں کو سلام، صحابہ کی، چاروں خلفائے راشدین کو سلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزازات دیے گئے اللہ کے محبوب نبی نے دین اسلام کے فروغ کے لیے، وہ آج تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضرت عمر فاروق کی شان کہ آپ کیا تھے اور دیکھو اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔
جس نے بھی جھوٹا دعوے کیے نبوت کے وہ مردود ہو کے ذلیل ہو کر رسوا ہوئے۔ آج بھی حضور حیات ہیں الحمدللہ، کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں تھے، ہیں۔ تو یہ پریزنٹ کا صیغہ ہے، اور اس میں ہمیں علماء کرام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ حیات النبی کی تعلیم دی کہ حضور کو حیات مانو، کیوں حضور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ جب قرآن حیات ہے قیامت تک کے لیے، کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو حضور بھی حیات ہیں۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اہل عشق کا درود خود سنتے ہیں اور فرشتے درود شریف پہنچاتے ہیں۔ تو حضور کی سیرت کے کس کس پہلو کو ہم اجاگر کریں نہیں کر سکتے، مگر رب تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت کے لیے جو جو پہلو عطا کرتا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حضور کی سیرت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، لاکھوں کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں حضور کی سیرت پہ، اور حضور کا پورے ورلڈ میں سمجھو 100 نمبر ہے اس چیز کا کہ حضور جیسی شخصیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنے پہلو میں رکھنا چاہیے، عمل